سورہ یوسف علیہ السلام جو سورہ یوسف کے بارے میں آیاتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ باقاعدہ ہمارے اکابر نے تفاسیر کے اندر بہترین انداز میں لکھے ہیں۔ یہاں پر چند آیات کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا جائے گا تاکہ ہم سب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ پہلے یہاں پر ایک بات کو سمجھیں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چند کفار نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں، تو آپ بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قصے میں آپ علیہ السلام نہیں تھے اس قصے کو بیان کرنا یہ نبوت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں۔ حضرات مفسرین کے اندر یہ کتاب ہے ذخیرۃ الجنان فی افہام القرآن، جو قرآن کی تفسیر میں بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 4000 یا 5000 انبیاء علیہ السلام کو باقاعدہ بنی اسرائیل میں بھیجا ہے۔ ان میں جو بڑے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بہت بڑے بڑے نبیاں تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بات سمجھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابو جان میں نے ایک مرتبہ، اور دوسری بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چند بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سوتیلے تھے اور ان کے ساتھ اور ایک بنیامین نام تھے، اور یہ دونوں ایک بھائی سگے بھائی تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بھائی تھے وہ الگ تھے، ماں سے تھے۔ تو جس کی وجہ سے جو دوسرے بھائی تھے ان کے اندر باقاعدہ حسد ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ پہلے بات یہاں یہ سمجھیں، ہر خواب حقیقت نہیں ہوتی۔ خواب کے بارے میں یہاں پر ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا خواب کے اندر 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خواب کے بارے میں ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے خواب اور اس کی حقیقت جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ چاہے ہم تفسیر کی کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خواب دیکھتا ہوں، مان لیجئے میں خواب میں اچھا دکھائی دیا، ہو سکتا ہے اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب مجھے برا لگا ہے، وہ خواب کبھی کبھی جو خواب میں نے برا دیکھا ہے وہ برا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کبھی بھی ہو شریعت کے اندر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پہلے ہم قرآن کو دیکھنا پڑے گا، قرآن میں سمجھ میں نہیں آئے تو حدیث میں دیکھنا پڑے گا، چونکہ یہ ہمارے مرکز ہیں، یہ ہماری اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سے بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، حدیث میں آتا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمٰن نے بھی حدیث نقل کی ہے اور ہمارے اکابر میں ذخیرۃ الجنان فی افہام القرآن میں نقل کی ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہے تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ سوئی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کو کسی نے کاٹ کر ان کے گود میں لا کر ڈالا گیا۔ کس کی گود میں؟ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ جب یہ ڈر گئی، ڈر کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی صبح سویرے، اگر کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے کوئی خواب ہے تو آپ بتائیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی نہیں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس لیے ڈر لگ رہا ہے اس زمانے کے اندر باقاعدہ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب مارنا، اس طریقے سے وہ پلاننگ اپنا رہے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دوسری حدیث جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ سکرات کی حالت میں تھے، مکمل سکرات کی حالت میں نہیں تھے، مرنے کے قریب تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا چند صحابہ سے، اے صحابہ میرے مر جانے کے بعد میں جب مر جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جنازے میں نہیں بلانا،
میں رات میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس نہیں بلانا۔ تو اس موقع پر حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ تھے میرے بازو میں سب کے سب بولنے لگے کہ یہ تو منافق ہے، طلحہ منافق ہے، طلحہ تو برا آدمی ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جنازے میں نہیں بلانا۔ گویا کہ ایسا بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید دشمنی ہوگا، ایسا سمجھے پورے لوگ جتنے بھی تھے۔ تو حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں ہوش کے اندر ہوں، میری عقل ٹھکانے پر ہے، میں منافق نہیں ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دشمن نہیں ہوں، میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول یہ عشق کرتا ہوں، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے میرے گھر کو آنے میں اگر کوئی یہودی دیکھ لے گا، اگر کوئی آدمی دیکھ لے گا، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے تو میری وجہ سے مرنا لازم آئے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے۔ تو حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پورا اگر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کیا سوچا، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے، اس طریقے سے انہوں نے تھوڑا دل میں سوچا تھا۔ تو جب حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بولنا ہے آپ بولیے۔ تو اس موقع پر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میرے گود میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے، کہا کہ اے ام فضل تلد فاطمہ غلاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فاطمہ عن قریب ایک ایسا لڑکا پیدا کرے گی، ایسا لڑکا ان کو پیدا ہوگا جس کا نام حضرت حسن ہوگا، جس کا نام حضرت حسین ہوگا۔ ہاں البتہ حضرت حسین کی پرورش فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرے گی بلکہ تو کرے گی۔ تو تیرے اندر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑے کو کاٹ کر گود میں پڑھنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی خدمت کرنے والی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے والے ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر سوچیے، اب یہاں پر انہوں نے خواب دیکھا کچھ اور ہے۔ کیا خواب سوچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کاٹ رہے ہیں، تو کیا انہوں کیا مراد لیے؟ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیے ہوں گے، مار ڈالیں گے، ایسا سوچ کر انہوں نے کیا، لیکن خواب دیکھیں کچھ اور ہے، اللہ کا نظام کچھ اور چلانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، خواب کچھ اور دیکھا جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت اور الگ ہوتی ہے۔ اور یہ آیت کو سمجھنے کے لیے اور ایک مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، بعض اکابر نے خواب اور اس کی حقیقت، اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے ہمارے باتوں میں سمجھنے کے لیے۔ مان لیجیے ایک جگہ پر ایک آدمی ہے، وہاں پر اسے خواب پڑا، کیا خواب پڑا؟ ایک بازو میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے بازو میں ایک مندر ہے۔ تو اس نے کیا سوچا، جاتے ہوئے اس نے جاتے جاتے ایک دم مندر میں چلا گیا۔ مندر میں جب چلا گیا تو مندر سے آواز آئی کہ تو چلا جا، یہاں سے تو لائق نہیں ہے۔ تو وہ آدمی مندر سے نکلتے ہوئے اپنے علاقے، اپنے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے اوپر ایک آدمی حملہ کرنے کے واسطے آیا، شیطان نما آدمی، شیطان جیسے شیطان ہوتا ہے آگ کے حساب سے، وہ حملہ کرنے کے واسطے آیا۔ جب وہ آدمی اور شیطان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور یہ آدمی اللہ اکبر بول رہا ہے اور یہ آدمی سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ کر لکڑی لے کر اس شیطان کو مار رہا ہے۔ اتنے میں ایک جانور آیا، کوئی اور جانور مان لیجئے، کوئی چڑیا ہو، کوئی پرندہ آ گیا۔ تو حضرات محدثین لکھتے ہیں، خواب کے معبرین لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ دشمن مارے جیسا نظر آ رہا ہے لیکن اگر اس کی حقیقت میں غور کیا جائے تو حضرات معبرین لکھتے ہیں، تعبیر لکھنے والے، اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ آدمی دشمنوں کے اوپر غالب آنے والا ہے، دشمنوں کے اوپر اپنا قابو جمانے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، خواب دیکھنا الگ ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت الگ ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اور ہمارے اکابر میں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرۃ الجنان فی افہام القرآن میں لکھا ہے ہر خواب کی الگ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ابھی جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سمجھنے میں آسان ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، جو رأیتهم لی ساجدین، جو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر وقت کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے پہچان لیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبی بنانا چاہتے ہیں۔
جیسے یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان سب کو اچھا انعامات سے نوازا تھا، نبوت سے دیا تھا. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں. تو اسی کے سلسلے میں باقاعدہ قرآن مجید کی آیتیں اتاری. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 11 اولاد تھی وہ بے انتہا یوسف علیہ السلام سے نفرت کرتی تھی. ان میں تو زیادہ تر یہ لوگ کرتے تھے. جب ان کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ ہمارے ابو جان ایسے ہیں کہ سب کو قریب کر رہے ہیں، ان کو قریب کر رہے ہیں، ہم کو دور کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سوچنا تھا کہ سب کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے اچھا معاملہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا پلاننگ اپنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو مار ڈالنا ہے یا تو کچھ کرنا ہے. انہوں نے سب فیصلہ پہلے یہ کیا کہ مار ڈالنا ہے. تو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. تو ان میں سے ایک آدمی جو شرافت والا تھا اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں مارنا ہے بلکہ ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دینا ہے. کنویں میں ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا یا کچھ آ کر کھا لے، یا کوئی گاؤں والے آ کر، دوسرے گاؤں والے آ کر، جو سفر میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے اس طریقے سے سوچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے لوگ پلاننگیں بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو جان ہم چاہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. اور آ کر کہنے لگے کہ ابو جان ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اپنے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو بلا کر لے جا کر کھلا کر پیار محبت سے کھلا پلا کر ہمیں دوبارہ لے کر آتی. اس طریقے سے انہوں نے ابو جان کو پھسلایا. پھسلانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے بچے کچھ کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ. حالانکہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اللہ کی ہدایت دے. اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیجا اور کہا، حضرت مفسرین نے لکھا اس زمانے کے اندر بھیڑیا زیادہ تھا، اس وقت بھیڑیا زیادہ تھے. تو سارے لوگ اپنے بھائی کو بلا کر لے گئے اور لے جا کر سارے لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈال دینے کے بعد سارے لوگ پلاننگ یہ بنائے کہ اپنے ابو سے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک یہ آیا تھا بھیڑیا نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. اس طریقے سے انہوں نے کر لیا. تو یوسف علیہ السلام بعض مفسرین کہتے ہیں 3 دن تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں 2 دن تھے یا 1 دن تھے. چاہے کتنے دن بھی رہے اس کے بعد ایک قافلہ ایسا تھا جو کہیں سے آ رہا تھا جو کہ مدین کی طرف جانے والا تھا. مدین کی طرف جانے والا قافلہ تھا. تو ان میں سے ایک آدمی جو بڑا بادشاہ تھا وہ ٹینٹ ڈالا تھا، خیمہ لگایا تھا. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور ڈول لے جا کر، اس زمانے میں ڈول تھے، تو اس بوڑی یعنی اس کنویں میں سے جا کر اس کنویں میں سے پانی نکال لو. پانی لانے کے بعد جب دیکھا گیا تو وہاں سے ایک بچہ نکلا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا. جب ان کی نظر اس غلام آدمی کی نظر اس غلام کے اوپر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو بے انتہا خوش ہو گئے. پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو لیا، انہوں نے چھپا لیا. چھپانے کے بعد مصر چلے گئے. مصر کے بازار لگا تو بازار میں بیچا گیا. تو عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا اس کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب یہاں تک ہوا یہ قصہ. اب یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اگر اپنے بیٹوں نے کہا کہ ابو جان اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اس کو بھیڑیے نے مار ڈالا، تو یوسف علیہ السلام نے سوچا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، یہ مجھے غم تھا، پہلے ہی مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ ایسے پلاننگ کریں گے، لیکن میرا بیٹا جہاں بھی ہوگا الحمدللہ اچھا رہے گا. یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا بیٹا نہیں مرا ہے. یہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے بنا کر میرے بیٹے کو مار ڈالنا چاہا، لیکن حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. تو حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عزیز مصر نے ان کو خرید لیا تو عزیز مصر نے اپنے باقاعدہ ان کو گھر میں رکھا. تو ہوا ایک مرتبہ انہوں نے عمر تک پہنچے. ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. جب سن بلوغ تک پہنچے یعنی 18 سال کی عمر تک پہنچے. جب 18 سال کی عمر ہوتی ہے نوجوان کی تو اتنا اچھا لگتا ہے، وہ الگ ہی اس کی تاثیر ہوتی ہے. جب اچھا لگا تو عزیز مصر کی بیوی نے اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ باقاعدہ ان کو کسی بھی حالت میں اپنی جال میں پھنسانا ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ دیکھی. تو بادشاہ کہیں اور گیا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ بات کرنا ہے کہہ کر 7 کمروں کے اندر بلا کر لے گیا اور بلا کر لے گئی. بلا کر لے جانے کے بعد اس طریقے سے پھسلایا. حضرت قرآن مجید کہتا ہے وراودته التي، ہوا پھسلایا اس نے، هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. اور کہنے لگی کہ اے یوسف تم مجھے جو چاہے استعمال کر سکتے ہو. تو فوراً جب اس نے یہ بات کہی زلیخا نے، جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں تو اس سے ڈرتا ہوں،
میں تو اس سے ایک دم گھبراتا ہوں. انہ ربی کہ اس رب نے مجھے احسان فرمایا، احسن مثوایا، عزیز مصر نے جب مجھے اچھا بنا لیا ہے تو میں عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ میں خیال نہیں کرتا. انہ لا یفلح الظالمون کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب اس نے ایسا کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ. ارادہ ایک دو طرف سے ہو گیا. حضرت محدث لکھتے ہیں زلیخا کے اندر بھی ارادہ ہو گیا کہ کام کرنا ہی ہے برا کام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ذرا یہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل میں ہوا لیکن میرے اللہ نے میری حفاظت کی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرا نفس گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ کا حکم آئے تو جب دونوں کا ارادہ ہوا، حالانکہ یوسف علیہ السلام دور رہے، ارادہ شیطان ڈالنا چاہا لیکن فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کی اے اللہ مجھ سے بچا لے. لنصرف عنه السوء والفحشاء. اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ یہ کر دیا. اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے باقاعدہ بھاگنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بھاگنے لگے، ایسا محسوس کرنے لگے 7 دروازوں کے دروازے کھلنے لگے، خود بخود کھلنے لگے. تو فوراً جب 7 دروازوں کو پار کر لیا تو عزیز مصر جو تھا اس کا جو شوہر تھا، عورت کا جو شوہر تھا زلیخا کا، وہ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کیا اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا، یعنی عورت نے کہا زلیخا نے کہ آپ کا غلام میرے ساتھ ایسا برا کر رہا ہے. تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بادشاہ آقا آپ نے مجھے جب جگہ دی ہے تو میں آپ کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ شاید آپ کچھ کیے ہوں گے، آپ ذرا سوچئے. تو فوراً ایک بچے نے گواہی دی. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہترین بات یہاں پر لکھی ہے. ہمارے اکابر نے ذخیرۃ الجنان فی افہام قرآن میں اچھے انداز میں لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام 3 ایسے لڑکے تھے. بعض مفسر کہتے ہیں ابن ماجہ اور تفسیر مستدرک میں لکھا ہے کہ 4 بچوں نے گواہی دی ہے. بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر، دودھ پیچھے بچے کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 3 بچوں نے گواہی دی ہے. 3 بچوں میں سے ایک بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی. دوسرا بچہ ایک آدمی تھا جریج نامی آدمی. اس نے ایک مرتبہ یہاں پر ایک واقعہ آپ کو آ گیا ہے. جریج نامی آدمی اس نے کیا سوچا، ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں نے کہا میرا بیٹے آ نماز تو میرے پاس آ جا. تو ماں نے کہا، بیٹے نے کہا کہ ماں میں نماز پڑھ رہا تھا. ماں کی آواز کو بچے نے نہیں سنا. تو فوراً کیا ہوا کہ ماں نے بدعا دے دی. کیا دے دی؟ کہ اللہ تجھے کسی غیر عورت کے ساتھ تھوڑا تعلق قائم ہو جائے. ماں نے بدعا دے دی، تیرے اوپر الزام لگ جائے. تو چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا پیدا ہوا، حالانکہ اس کا شوہر نہیں تھا. تو جب گاؤں والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، سارے گاؤں والوں نے کہا کہ کس نے ایسا تمہارے ساتھ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جریج نامی عابد ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو اس جریج نامی آدمی کو جب معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑے میدان میں سارے لوگوں کو بلا کر، اس بچے کو بھی، اس ماں کو بلا کر، جب بچے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا تو بیٹا، بچے نے کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو اس نے برا کام نہیں کیا. تو حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ 3 ایسے آدمی، اور ایک آدمی ہے اور ایک بچے کے بارے میں، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک آدمی آ کر بہت کیا کہا. جب اس نے ساری باتیں کہی تو اس بچے نے گواہی دی کہ یہ آدمی برابر نہیں ہے. تو حضرت محدثین ان تینوں کا واقعہ لکھ کر ان تینوں بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گواہی دینے والا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب عزیز مصر سے جواب دیا تو اس بچے نے باقاعدہ کہا کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو سمجھ جانا کہ عورت کی غلطی ہے، سامنے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو باقاعدہ سمجھ جانا کہ مرد کی غلطی ہے. تو عزیز مصر نے جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ کرتا باقاعدہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو جب معلوم کیا کہ باقاعدہ اس نے جو پھاڑا تھا وہ عورت کی غلطی تھی، مرد کی غلطی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور سزا کے، بطور قید خانے میں بھیجا گیا. چند سال اس میں قید خانے میں رہے. اس کے بعد ایک مرتبہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا ڈٹ کر، قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، کیا تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ تو اس بیوی نے کہا کہ معاف کیجئے، میں تو غلطی پر تھی. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. حضرت یوسف علیہ السلام پاک پوتر ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، برا معاملہ نہیں کیا. تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام سیدھا جیل خانے گئے. جیل خانے لیا جو عزیز مصر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لانے کے بعد سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں آج سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ایک ایسا مقام دیتا ہوں جو کسی کو نہیں دوں گا، یعنی میں ان کو اتنا خاص بناؤں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بادشاہ بناؤں گا. تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے
بادشاہ بننے کے بعد بہت بڑا تفصیلی واقعہ ہے. پھر ان کی جو بھائیاں ان کو کنویں میں ڈالے تھے، چند دنوں کے بعد وہ بھائیاں غلے کے واسطے آئے، اناج کے واسطے، کچھ پیسے کے واسطے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا بھی ایک بھائی ہے. تو انہوں نے نہیں پہچانا کہ یوسف علیہ السلام ہے. بہت تفصیلی واقعہ ہے. پھر سب کچھ ہونے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے دونوں آنکھیں چلی جاتی ہیں. تو پھر بعد میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. بہت تفصیلی واقعہ ہے جو ہمارے اکابر نے بہترین انداز بیان کیے. بس خلاصہ کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سے بات سمجھ آتی ہے، یہ پاک دامنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے. دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے، خواب ہر خواب برا نہیں ہوتا. ہم خواب کو سوچ کر اس کو تعبیر بیان کرنا پڑتا ہے. تعبیر بیان کرنا ہر آدمی کی بات نہیں ہے. اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کر کے اکابر کی روشنی میں، علماء کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل. میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.